بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ چین کی امریکہ کو کھلی دھمکی، تجارتی جنگ آخری مرحلے میں داخل۔ آج چین نے کھل کر امریکہ کو ایک زبردست وارننگ دی ہے۔ چین نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ ہم پر بھاری ٹیرف لگانے والا ہے کیونکہ ہم روس سے سستا تیل خریدتے ہیں۔ چین، انڈیا اور برازیل، یہ تینوں ممالک روس سے 80% سستا تیل لیتے ہیں اور اب امریکہ چاہتا ہے کہ ہم یہ تیل لینا بند کر دیں ورنہ ہم پر 100% یا 500% ٹیرف لگا دیا جائے گا۔ چین نے جواب میں کہا کہ سن لو امریکہ، تم دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت سے ٹریڈ وار شروع کر رہے ہو۔ ہم نہ جھکیں گے اور نہ ہی تمہاری بات مانیں گے، نہ سرنڈر کریں گے۔ تم ہمیں بلیک میل کرو، ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، بلکہ جب یہ جنگ چھڑ گئی تو تباہی تمہارے گھر پہنچے گی، ایسی مہنگائی آئے گی کہ تم سنبھل نہ سکو گے۔ اب چین کی پالیسی واضح ہے، اگر امریکہ نے ٹیرف لگائے تو ہم امریکہ کو مال بیچنا بند کر دیں گے۔ شی جن پنگ نے اپنے عوام سے کہہ دیا ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرو تاکہ ہماری اپنی آبادی بڑھے، لوکل مارکیٹ بڑھے اور ہمیں امریکہ کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ چین میں خواتین، مرد، سب کو انیشیٹو دیے جا رہے ہیں تاکہ آبادی بڑھے اور اپنی معیشت خود سنبھالی جا سکے۔ دوسری طرف امریکہ کی حالت خراب ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں سے وال مارٹ میں مہنگائی آ چکی ہے، ٹیسلا تباہی کے دہانے پر ہے اور چین کی الیکٹرک گاڑیوں نے مارکیٹ میں ہلچل مچا دی ہے۔ چین نے امریکہ کو صاف پیغام بھیج دیا ہے کہ اگر تم ہم سے لڑو گے تو آخری دم تک لڑائی ہوگی اور تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ چین روس کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں اور اب ایران بھی اس اتحاد میں شامل ہو چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ روس پر حملے کی بات کر رہا ہے، چین پر ٹیرف لگا رہا ہے اور ایران پر دوبارہ حملے کی دھمکی دے رہا ہے، لیکن اب جواب ملے گا وہ صرف تجارتی نہیں بلکہ عسکری بھی ہو سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران پر امریکی و اسرائیلی حملے کا خطرہ۔ بالآخر ایران، روس اور چین کی انٹیلیجنس درست ثابت ہو چکی ہے۔ ایران نے 2 روز قبل ہی اپنی فوج، فضائیہ اور بحریہ کو ہائی الرٹ کر دیا تھا اور خبردار کیا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کسی بھی وقت حملہ کرنے والے ہیں۔ آج اس بات کی تصدیق خود ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کے سامنے کر دی۔ اسرائیل کے دباؤ میں وہ اعلان کر چکا ہے کہ امریکہ کسی بھی لمحے ایران پر دوبارہ حملہ کرے گا۔ اصل بات تب سامنے آئی جب ایران کے وزیر خارجہ نے 2 ہفتے قبل ایک تہلکہ خیز انکشاف کیا۔ امریکی حملے میں ان کی نیوکلیئر تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ CNN اور دیگر امریکی میڈیا پر لیک ہونے والی انٹیلیجنس رپورٹ نے یہ بھی بتا دیا کہ امریکہ 400 کلو گرام یورینیم بھی لے جا چکا ہے، جبکہ روس اور چین نے اس دعوے کی تصدیق کر دی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایران کی قیادت، خاص طور پر سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنا چکے ہیں اور اس بار یہ صرف 12 دن کی جنگ نہیں ہوگی بلکہ کئی گنا زیادہ شدید اور طویل جنگ کا خدشہ ہے، جبکہ ایران بھی ممکنہ طور پر روس جیسی ڈیڈ ہینڈ حکمت عملی اپنانے جا رہا ہے، یعنی اگر اس کی قیادت پر حملہ ہوا تو جواب نیوکلیئر وار خودکار سسٹم کے ذریعے ہوگا۔ اسرائیل اور امریکہ کا منصوبہ یہ ہے کہ ایرانی نیوکلیئر تنصیبات میں داخل ہو کر انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے اور سپریم لیڈر کو ختم یا گرفتار کر لیا جائے، لیکن اس بار ایران مکمل تیار ہے اور چین اور روس کی سیٹلائٹ انٹیلیجنس ایران کے ساتھ شیئرنگ کی جا رہی ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ایران جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر حملہ ہوا تو جواب ضرور دے گا اور اگر آیت اللہ کو کچھ ہوا تو یہ صرف ایران کی نہیں، روس اور چین کی بھی ناکامی ہوگی۔ اس وقت اصل امتحان روس اور چین کا ہے، اگر وہ ایران کو نہ بچا سکے تو اگلا نمبر انہی کا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطینی ریاست تسلیم کرنا ہماری پالیسی کے منافی ہے، امریکہ کا یونیسکو سے علیحدگی کا اعلان۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا کہنا ہے کہ یونیسکو سماجی اور ثقافتی سطح پر تفریق پیدا کرنے والی پالیسیوں کو بڑھاوا دیتا ہے، اس لیے اس تنظیم میں شمولیت جاری رکھنا ہمارے قومی مفاد میں نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یونیسکو کا فلسطینی ریاست تسلیم کرنا سنگین مسئلہ ہے جو امریکی پالیسی کے منافی ہے اور تنظیم میں اسرائیل مخالف موقف پھیلانے کا ذریعہ
بنا ہے۔ یونیسکو سے امریکہ کی علیحدگی کا اطلاق 31 دسمبر 2026 سے ہوگا۔ امریکہ نے اپنے فیصلے سے یونیسکو کی ڈائریکٹر جنرل کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوج بفر زون کے قیام کے لیے سرحدی ریاستوں پر حملہ کرنے جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے جارحیت کے ذریعے سے اپنے دفاع کی پالیسی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج جارحانہ حکمت عملی کے تحت نام نہاد بفر زون قائم کرنے کے لیے اپنی سرحدوں سے منسلک ریاستوں پر حملہ کرے گی۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی افواج کی ہائی کمانڈ، جس کی صدارت اس کے چیف آف جنرل اسٹاف ایال زمیر کر رہے تھے، نے فوج کے دیگر اعلیٰ کمانڈروں کے ساتھ ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا تاکہ اسرائیل کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز کا مکمل اسٹریٹجک جائزہ لیا جا سکے۔ تقریباً 2 سال سے اس طرح کا کوئی اہم اجلاس نہیں ہوا تھا۔ اس اجلاس کے کچھ سب سے اہم نتائج یہ تھے کہ اب سے اسرائیل کی تمام سرحدوں پر ایک بلٹن بفر زون ہونا ضروری ہے، کیونکہ اسرائیل نے غزہ، شام اور لبنان میں اب تک یہ حاصل کر لیا ہے۔ مصر اور اردن کے ساتھ کوئی واضح بفر زون نہیں، حالانکہ اسرائیل کے ان دونوں ممالک کے ساتھ امن تعلقات ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کولمبیا یونیورسٹی کا فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنے والے طلبہ کو نکالنے کا اعلان۔ امریکی خبرساں ادارے کے مطابق طلبہ کے ایک سرگرم گروپ نے بتایا کہ 80 کے قریب طالب علموں کو 1 سال سے 3 سال کے لیے معطلی کا نوٹس بھیجا گیا ہے یا پھر انہیں یونیورسٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ کولمبین یونیورسٹی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق تعدیبی کارروائیاں کرتے ہوئے جوڈیشل بورڈ نے طلبہ کی ڈگری منسوخ کرنے کا بھی کہا ہے۔ یہ اقدام ایسے وقت میں اٹھایا گیا ہے جب $400 ملین کی وفاقی فنڈنگ کی بحالی کے لیے کولمبیا یونیورسٹی کی ڈونٹم انتظامیہ کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے غزہ کے خلاف مظاہروں میں شرکت کرنے والے طلبہ کے ساتھ نمٹنے کے معاملے پر یونیورسٹی کی فنڈنگ روک لی تھی۔ اس کے بعد سے یونیورسٹی نے ٹرمپ انتظامیہ کی پیش کردہ متعدد شرائط پر اتفاق کیا ہے، جن میں طلبہ کے خلاف تعدیبی کارروائی کے عمل کی مکمل تبدیلی اور سام دشمنی کی ایک نئی تعریف اپنانا شروع کیا ہے۔ یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ ہمارے ادارے کو اپنی کمیونٹی کے لیے تعلیمی مشن کی فراہمی پر توجہ دینی چاہیے اور ایسا ماحول پیدا کرنے کے لیے جہاں تعلیمی کمیونٹی پھل پھول سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا اور ادارے کے بنیادی کام، پالیسیوں اور قواعد کا احترام کیا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ 2016 کے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے باراک اوباما کو غدار قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انتخابات میں مداخلت کے جھوٹے دعوے کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا وقت آ گیا ہے۔ اس سازش میں سابق صدر اوباما براہ راست ملوث تھے اور ان کا یہ عمل غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اوباما نے سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن اور دیگر افراد کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف بغاوت کی قیادت کی۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ ہفتے سابق رکن کانگریس تلسی گبارڈ نے انٹیلیجنس دستاویزات کے حوالے سے کہا تھا کہ اوباما انتظامیہ کے اہلکاروں نے جان بوجھ کر روسی مداخلت کا جعلی بیانیہ تشکیل دیا۔ یاد رہے 2016 کے انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ہیلری کلنٹن کو شکست دی تھی، جس کے بعد امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت میں روس کے کردار کے حوالے سے بحث چھڑ گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے ہاتھوں عبرتناک شکست، بھارت کا اب MiG 21 فائٹر طیاروں سے جان چھڑوانے کا فیصلہ۔ حالیہ جنگ میں پاکستان کے ہاتھوں شکست کے بعد بھارت نے اپنے MiG 21 فائٹر طیاروں سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بھارتی دفاعی حکام نے منگل 22 جولائی جاری بیان میں بتایا کہ بھارتی فضائیہ 62 سال کی سروس کے بعد ستمبر 2025 تک اپنے MiG 21 لڑاکا جیٹ طیاروں کو مرحلہ وار ختم کر دے گی، جبکہ انہیں تیجس جنگی طیاروں سے تبدیل کیا جائے گا۔ حکام نے بتایا ہے کہ MiG 21 طیارے کو آپریٹ کرنے والے اسکواڈرن اس وقت راجستھان کے ایئر فورس بیس میں تعینات ہیں۔ ایک دفاعی اہلکار نے کہا کہ بھارتی فضائیہ اس سال ستمبر تک MiG 21 لڑاکا طیاروں کو مرحلہ وار ہٹا دے گی، انہیں مزید استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ MiG 21 بھارت کا پہلا
سپرسونک جیٹ طیارہ ہے جسے سابق سوویت یونین کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت 1963 میں فضائیہ میں شامل کیا گیا تھا۔ اس طیارے کو 1965 کی پاک بھارت جنگ میں بھی استعمال کیا گیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔